تاریخی کتابوں میں اس کا نام رجال بن انف یا انفا لکھا ہوا ہے۔ آج اس کی کہانی ہے اور کہانی کا عنوان ہے روشن آغاز سے تاریک انجام تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا ایک دانت بھی جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ احد پہاڑ سے۔ یہ سن کر اس مجمع کے دل لرز گئے۔ کون ہوگا وہ بد نصیب؟ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان کی سلامتی پر رخصت ہوتے چلے گئے، صرف دو باقی رہ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رجال بن انف یا انفا۔ رجال وہ شخص جس نے مدینہ منورہ میں رہ کر اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزاروں کا امام مانا گیا، اس کی خشوع و خضوع کی مثالیں دی جاتی، لوگ اسے زاہد، عابد اور قرآن والا کہتے تھے، مگر ہر بار جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے دل دھڑک اٹھتا، کیونکہ صرف دو بندے رہ گئے تھے۔ کہتے وہی نہ ہو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب آزمائش کا دروازہ اس پر کھلا، جب مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رجال کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سمجھائے اور اسلام پر قائم رکھے، مگر آزمائش وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسیلمہ نے اسے دولت، جاگیر، سونا، عزت کی چادر تا حیات استثناء، فیلڈ مارشلی اور حکومت کا آدھا تاج پیش کیا۔ لمحوں میں اس کے دل کا نور بجھ گیا اور عبادت گزار سمجھے جانے والا وہ شخص کفر کی اندھی گہرائی میں گر پڑا۔ اس نے جھوٹ گھڑ کر کہا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسیلمہ ان کے ساتھ شریک نبوت ہے۔ لوگوں کو بتایا۔ اس ایک جھوٹ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں لوگ اس کی بات پر اعتبار کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ فتنہ مسیلمہ کے جھوٹ سے زیادہ خطرناک بن گیا، کیونکہ یہ جھوٹ کسی عالم و حافظ کے منہ سے نکلا تھا اور وہ احادیث سناتا، آیات سناتا، نماز پڑھتا اور لوگ دھوکے کھا جاتے۔ جب فتنہ شدید ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تلوار نکالی اور خالد بن ولید کے لشکر کو اسلام کے ساتھ روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، مگر اب وہ توبہ کر چکے تھے اور کہتے تھے، میں اپنے اس جرم کا کفارہ جہاد میں ادا کروں گا۔ یمامہ کی جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، خون بہا، قرآن والے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے تقریباً 900 حافظ قرآن اس جنگ میں شہید ہوئے اور اس کی وجہ بنا رجال۔ جی، اور ایمان ثابت رہا۔ آخر کار ایک موقع آیا اور وحشی نے اپنے نیزے سے مسیلمہ کذاب کی ریڑھ کی ہڈی 2 ٹکڑے کر دی۔ اسی ہنگامے میں رجال بن انفا بھی مارا گیا، وہی شخص جو قرآن پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، مگر کفر پر ذلت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو سجدے میں گر کر کہا، الحمدللہ، نجات میرے حصے میں آئی، ہمارے حصے میں آئی۔ سبق:
جو ہمارے دلوں میں چراغ جلا دے۔ رجال عبادت گزار تھا، قرآن کا حافظ تھا، مگر وقتی لالچ نے اس کے انجام کو تباہ کر دیا۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ واشی نے سب سے بڑا گناہ کیا تھا، مگر توبہ نے اسے ایمان پر موت دی۔ عبادتیں نہیں بچاتی، استقامت بچاتی ہے۔ اعمال نہیں بچاتے، انجام بچاتا ہے۔ تو اے انسان، اپنی نیکیوں پر مغرور نہ ہو، اپنی عبادت پر تکبر نہ کر۔ اللہ سے دعا مانگ کہ وہ تیرے قدم جمائے رکھے اور تجھے ایمان پر موت عطا کرے۔ یہ حوالہ ہے جی ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 6، اور دوسری ہے صحیح مسلم، حدیث ہے 1802۔ یہ آپ کو انجام بتانا تھا ایک جو ہے وہ حافظ قرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 4 دسمبر ہے، اور یہ بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ 2025 وہ آہستہ آہستہ بہت کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو اس سال رنج ملے ہوں گے، کئی لوگوں کو اس سال جو ہے وہ خوشیاں ملی ہوں گی، کئی لوگ نئے بندھنوں میں بندھے ہوں گے، کئی لوگوں نے تعلق توڑے ہوں گے۔ میری درخواست ہے ان تعلقوں کو استوار کریں اور ان تعلقوں کو بگڑنے نہ دیں، خراب نہ کریں، معافی مانگ لیں اور معذرت کر لیں۔ آج جو دن ہے وہ ہے جمعرات کا، اور یہ بھی آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ مرحومین کو لازمی یاد کیا کریں، تحفے بھیجا کریں ان کی طرف، اور ایزی لوڈ جو ہے وہ کر دیا کریں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھ کر پورا وہ آپ نے مرحومین کو ایصال کر دینا ہے، جو بھی ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چند تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ پہلی خبر یہ ہے، اور بڑی افسوسناک خبر ہے، بڑی جو ہے نا وہ دل کو اداس کرنے والی خبر ہے۔ 23 دسمبر کو PIA کی بولی ہوگی۔ نشئی آخر اپنے گھر کے بھانڈے جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی جو ہے نا وہ PIA کو عمران خان نے پروفٹ میں بدل دیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں 3 سال میں 5300 ارب یہ لوگ کھا گئے۔ اس PIA نے دنیا کی بہت ساری پروازوں کو کھڑا کیا، ان کو ایئر لائنز بنا کے دیں۔ اب یہ 23 دسمبر کو خود بک رہی ہے اور براہ راست اس کی بولی نشر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ میں ایک بڑی زبردست قرارداد پاس ہوئی ہے، اور بھاری اکثریت سے پاس ہوئی ہے۔ شیطان بزرگ امریکہ نے اور اسرائیل نے اس کی مخالفت کی ہے۔ قرارداد میں کیا ہے؟ قرارداد میں ہے کہ اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ علاقے خالی کرے، اور خاص کر جو شام کی گولان ہائٹس ہیں، جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، ان کو بھی خالی کرے۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو سپر طاقت ہوتی ہے نا، وہ ایک شعبے میں سپر طاقت نہیں ہوتی۔ اب آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کے آپ ریزروز دیکھیں، امریکہ کے آپ اسلحہ دیکھیں، امریکہ کی آپ فوج دیکھیں، حتیٰ کہ امریکہ کی آپ کھیلیں دیکھیں۔ یعنی اولمپکس ہوتے ہیں تو وہ 100 سے زیادہ گولڈ میڈل جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ یہ سپر طاقت ہوتی ہے۔ آج میں جس پہلو کا ذکر کروں گا وہ پہلو ہے ایئرپورٹس۔ دنیا میں پہلے نمبر پہ مسافروں کی جو پناہ گاہ ہے، یا جہاں سے وہ اڑتے ہیں، جہاں پہ وہ اترتے ہیں، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ میں اس وقت 16,000 فنکشنل ایئرپورٹس ہیں، اور پوری دنیا میں حالانکہ چین عرب سے زیادہ آبادی رکھتا ہے، رشیا ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی، بڑے ملک ہیں، لیکن کوئی قریب بھی نہیں ہے امریکہ کے کہ 16,000 ایئرپورٹس وہاں پہ فنکشن ہیں، جو روزانہ اربوں ڈالرز کی جو ہے نا کارگو سروسز ہو گئی، بندے ہو گئے، لوگ ہو گئے، اور جو ہے نا سیاح ہو گئے، ان ایئرپورٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ 16,000 فنکشنل ایئرپورٹس۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ 1 جنوری سے آئمہ کرام کو وہ جو 25,000 روپے
وہ دیا جائے گا، لیکن ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ چیک رکھا جائے گا کہ کوئی امام جو ہے وہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جابر حکمران کے خلاف بات کی، کسی نے حکومت کے کسی غلط قدم کی نشاندہی کی، تو اس کا 25,000 روپے جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے اموی حکومت کے 80 سے 90 سال نہیں پڑھے تو کوشش کریں یا پھر مولانا اسحاق صاحب کے بیان سن لیں امویوں پر، آپ کو رتی برابر فرق نظر نہیں آئے گا اس رجیم میں اور جو ہے نا وہ امویوں میں، کیونکہ امویوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ حدیثیں گھڑواتے تھے، حدیثیں، کیونکہ خود اہل زبان تھے، خود عربی اس طرح بولتے تھے، جھوٹی حدیثیں گھڑواتے تھے، لا تعداد حدیثیں امویوں نے گھڑوائیں اپنے حق میں۔ تو بہرحال اب یہ 1 جنوری سے یہاں بھی اموی راج ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، سید جہانزیب بخاری، یہ لاہور کے جج ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سابقہ 3 چیف جسٹسز کے خلاف وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کرپٹ تھے۔ بتائیں، چیف جسٹسز اگر وہ کرپٹ تھے تو چینی کہتے ہیں کہ مچھلی ہمیشہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے، تو پھر نیچے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہیلمٹ کے بغیر آپ سائیکل نہیں چلا سکتے، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر آرمی چیف کے آپ جو ہے وہ 7 لاکھ کی فوج کو چلا سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 28 نومبر یا کوئی کہتا ہے 29 نومبر، بعض لوگ تو 27 نومبر بھی کہتے ہیں۔ جو بھی تاریخ ہو، جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس وقت پاکستان آرمی کا کوئی آرمی چیف نہیں ہے۔ جج کا بیٹا، آپ کو بتایا تھا، 2 بچیوں کو کچل دیا، جج موقع پہ پہنچا، وہاں پہ پولیس کے ساتھ سیٹنگ کی، اس کا بیٹا کوسار تھانے میں گیا ہے، نیا میٹرس آیا ہے، نیا تکیہ آیا ہے، اور بقول صدیق جان انگریزی کھانے آ رہے ہیں، انگریزی کھانے، اور اس کے علاوہ بہت قیمتی موبائل دیا گیا ہے جس پہ صاحبزادے جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پیرا کس بات پہ ہے، یعنی وہاں پہ اسپیشل پولیس کھڑی کی گئی ہے کہ کوئی موبائل جو ہے نا آن نہ کر لے، کوئی ویڈیو نہ بنا لے، یعنی پولیس اس پیرے پہ کھڑی ہے، وہ اندر موجنگ کر رہا ہے، اور وہ جو لڑکیوں کے خاندان ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں کہا تھا کہ ان کو 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ، تو انہوں نے فی الحال تو انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بچیوں کے ہاتھ تک ٹوٹے ہوئے تھے، انگلیاں تک ٹوٹی ہوئی تھی، اتنی برے طریقے سے کچلا۔ آپ V8 گاڑی دیکھیں نا، اور اس کے سامنے سکوٹیاں جو آج کل آئی ہیں نرم و نازک، وہ سکوٹی تھی ایک اور V8 گاڑی تھی۔ بہرحال فی الحال تو انہوں نے انکار کیا ہے، پھر بعد میں وہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ فکر کر رہے تھے نا، وہ تھانے میں موج میں ہے، انگریزی کھانے، نیا میٹرس، بہترین رضائیاں، آپ لوگ فکر کر رہے تھے کہ پتنی بیچارے کو ماریں گے یا یہ کریں گے، تو وہ آپ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد علیمہ خان، انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انڈین چینل پہ جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان کو انڈیا جانتا تھا تو اس وقت جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سنیل گواسکر کہتے ہیں کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مقبول ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے۔ سنیل گواسکر نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ میں اور عمران ایک کمرے میں تھے، تو عمران نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ سنیل گواسکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، خان صاحب باہر نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں میں ریکارڈ نہیں کر سکا کہ کتنے فون آئے، اور میں تنگ آ گیا، یعنی میرا ہاتھ، کیونکہ وہ دوسرے فون تھے اس وقت، میں تنگ آ گیا فون سن کے۔ تو پھر 10 منٹ بعد عمران خان آئے، تو میں نے کہا یار تم کس طرح گزارا کرتے ہو، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو خان صاحب ہنس پڑے۔ تو بہرحال خان صاحب جو ہے ان کی بہنیں انڈین چینل پہ جو ہے نا انٹرویو دیں، جہاں مرضی ہے دیں، ان کی مرضی ہے، ورنہ آپ غیرت کریں اور اپنے مالکوں کو کہیں کہ ان کے انٹرویو نشر کریں، آج انٹرویو لیں، ان کا جیو لے، سما لے، تو انہوں نے بولنا ہے، انہوں نے بھائی کی آواز اٹھانی ہے۔ تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب انڈینز جو ہے وہ عمران خان کو جانتے تھے۔
اس کے بعد جو ہم وی لاگ پہ آئیں تو وی لاگ میں آج NFC ایوارڈ کا اجلاس ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی کہ پہلی دفعہ سہیل خان آفریدی نے ملاقات کی ہے، شرکت کی ہے اجلاس میں۔ پہلے انہوں نے کسی وفاقی اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑے زبردست اور دبنگ طریقے سے KPK کا مقدمہ رکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور ہمیں کتنے پیسے چاہیے۔ ایک بات اس میں یہ تھی۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ سہیل خان آفریدی وہ وہاں سے سیدھے اڈیالہ روانہ ہو گئے۔ عدیل سرفراز کہتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کو پیغام دیا گیا کہ آپ اگر آفریدی کی ملاقات ہوتی ہے تو عدیل سرفراز کی بات ٹھیک ہے کہ عمران کی طرف پیغام بھجوایا گیا ہے۔ یہ عدیل سرفراز کا دعویٰ، بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑے رپورٹر ہیں۔ اگر تو ملاقات ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پیغام گیا ہے، اگر ملاقات نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام نہیں گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیغام جو ہے نا وہ دیا گیا ہے جو ہے وہ سہیل آفریدی کو۔ دوسری اہم بات کیا تھی جو سارے بیان کر رہے ہیں، اس میں شہباز چاچا بھی نہیں تھا اور مکھیہ منتری بھی نہیں تھی، حالانکہ مراد علی شاہ تھا، سہیل آفریدی تھا، لیکن وہ چابی والا کھلونا سرفراز بگٹی بھی نہیں تھا، اور خاص کر یہ چچا بھتیجی نہیں تھے۔ اس کو بڑا خاص سینیریو میں دیکھا جا رہا ہے جو ملک میں حالات چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی نے ایک اجلاس میں شرکت نہیں کی تو انہوں نے بلاؤز پھاڑ لیے، پینٹیں پھاڑ لی، جانگیے پھاڑ لیے کہ کیوں نہیں آیا سہیل آفریدی۔ آج کوئی بولے گا کہ وہ کدھر تھا فارم 47 کا اردلی، وہ کدھر تھی مکھیہ منتری ایئر فورس 1 والی، جس کے پاس ویسے بھی رکشا ہے ایئر فورس 1۔ بہرحال ان دونوں کی غیر موجودگی کو اسلام آباد میں غیر معمولی جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد 1:15 بجے آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل عاصم منیر اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک یہ 1:15 بجے وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں۔ یہ خبر ہے شہزاد اکبر کی، یہ خبر ہے وقار ملک کی، اور 2:07 تک یہ اکیلے میں ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں شہباز شریف سے، کیونکہ رات کو خبر آئی تھی کہ شہباز شریف نے استعفے کی پیشکش کر دی ہے کہ میں بھائی کے خلاف نہیں جاؤں گا، نواز شریف کے خلاف نہیں جاؤں گا، اگر مجھ پہ دونوں طرف سے دباؤ آیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اور ابھی جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تو بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تیاریاں تھیں جو تارڑین کریں گے، تارڑین، بڑا تارڑ اور چھوٹا تارڑ، اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، آرمی چیف صاحب آج خود پہنچ گئے، ان کے ساتھ DGISI بھی تھے، کیونکہ یہاں پہ چکر چل رہا ہے۔ میں نے صبح والے وی لاگ میں آپ کو بتایا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ شریف فیملی چاہتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ قصائی ندیم انجم کو لگایا جائے، جبکہ عاصم ملک کہتے ہیں وہ ہیں، تو اس میں بھی رول ہے، تو وہ بھی شہباز شریف سے جو ہے وہ ملا ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی ہے، آج یہ بھی سنا ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں، آج بہرحال خود جنرل صاحب گئے ہیں اور جو ہے نا وہ DGISI گئے ہیں۔ 1:45 سے 2:07 تک یہ بالکل علیحدگی میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ہنری کسنجر یہ بہت بڑے، ایک تو وزیر خارجہ تھے نا رچرڈ نکسن کے دور میں، یہ وزیر خارجہ تھے، ایک تو یہ امریکی وزیر خارجہ تھے، پہلی بات، لیکن یہ بہت بڑے آتھر تھے، انہوں نے بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ اور ڈپلومیسی کی جو تعریف ہے، تو جب بھی کوئی حوالہ دینا ہو تو وہ جو ہے نا دیا جاتا ہے اس کا ہنری کسنجر کا، کہ ہنری کسنجر کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی جو ہے وہ بری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو امریکہ کی دوستی ہے نا وہ مولک ہے، وہ سر لے جاتی ہے۔ ضیاء بڑا دوست تھا، مشرف، اب یہ لنچ شنچ سارا ریوائز کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ اپنی خدمات یاد کراتے ہیں نا تھرڈ کنٹری کے ڈکٹیٹرز جن کی امریکہ حمایت کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو پتھر دکھائے، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے پاکستان میں اسرائیل کا نام لینے پہ سوٹے مارے، فلسطین کے خلاف سوٹے مارے، کسی کو
احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں موجیں نہیں کی ہمارے سر پہ موجیں کی ہیں نا، ہم چپ تھے تو تم نے موجیں کی ہیں، ہم بول پڑتے تو تمہاری جرت تھی۔ بہرحال آپ وہ بول پڑے ہیں، وہ بول اس طرح پڑے ہیں کہ 44 ارکان کانگریس نے ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیں، ٹائمنگ چیک کریں، ٹائمنگ جب نوٹیفیکیشن لٹکا ہوا ہے 44 جو ہے وہ ارکان کانگریس نے مارکو روبیو کو خط لکھ دیا ہے۔ مارکو روبیو وزیر خارجہ ہیں، پھر روبیو نے خط پبلک کر دیا ہے۔ اس خط میں کیا ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ اس خط میں کیا ہے؟ استثناء۔ اس خط میں کیا ہے؟ آرمی چیف اور جرنیلوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، ٹائمنگ دیکھ لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری دوستی جو ہے نا مولک ہے، دشمنی تو بری ہے۔ میرا خیال ہے جو کام لینے تھے تو وہ جو ہے نا انہوں نے لے لیے ہیں، اور اب وہ فریش بندہ چاہتے ہیں۔ یاد کریں لیفٹیننٹ جنرل DGISI حمید گل کو کہ یہ فیصلہ پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہے، اس پوسٹ کا فیصلہ وہ پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ یہاں پہ عمران خان ہو، یہاں پہ محمود نیازی ہو، یہاں پہ نواز شریف ہو، اصل جو کچھ بھی کرتا ہے وہ آرمی چیف کرتا ہے۔ جب مرضی چاہتی ہے وہ حکومت الٹ دیتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے وہ حکومت بنوا دیتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے وہ ننگے فوٹو گرواتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے وہ کیس بنوا دیتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے عدالت ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں سے بایو میٹرک کرواتی ہے، جب مرضی ہوتی ہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ اربوں کی جو کرپشن ہے وہ باہر بھجوا دیتی ہے۔ دنیا میں پہلا واقعہ ہوا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا، اور پورے آپریشن کی نگرانی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ جنرل فیض حمید نے کی۔ 2018 میں عمران کی حکومت بنتی ہے، اور 2019 میں باجوہ کے سسر کے گھر بقول خواجہ آصف کہ ہمیں فیض حمید نے کہا کہ ہم حکومت گراتے ہیں۔ 2018 میں حکومت بن رہی ہے، قوم کا اربوں روپیہ لگ گیا، کمپین چلی، کمپین پہ اربوں روپیہ لگ گیا، لوگوں نے ووٹ مانگے، لوگوں کی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگایا، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی آسان الیکشن لڑنا؟ 2018 میں اسمبلی بنتی ہے، 19 میں فیض حمید کو خارش ہوتی ہے اور وہ باجوہ کے سسر کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہم باجوہ کے سسر کو اوجڑی کھلاتے تھے، اوجڑی، میں اور رانا تنویر گھر سے پکوا کے، قیمت چیک کریں ذرا، قیمت باجوہ کے سسر کی کہ اوجڑی کھلاتے تھے، اس کو اوجڑی بڑی پسند تھی، اور وہ حکومت گرا رہا تھا۔ بتائیں، تو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، وہ سارا ڈیٹا جانتے ہیں، سارا ڈیٹا۔ یعنی یہاں تک ایک کتاب میں لکھا ہے ایوان صدر میں کون سی گاڑی کس وقت داخل ہوتی ہے، ایوان وزیر اعظم میں کون سی گاڑی کس وقت داخل ہوتی ہے، اس کی نمبر پلیٹ بھی ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے، نمبر پلیٹ بھی۔ جو ڈی چوک میں قتل عام ہوا، امریکہ کے پاس سیٹلائٹ امیجز نہیں ہیں۔ جو مرید کے میں ہوا، امریکہ کے پاس نہیں ہے امیجز سیٹلائٹ، جنگی جرائم نہیں چل سکتے، جنگی مقدمہ نہیں بن سکتا۔ امریکہ ہے۔ ابھی جو آپ کو بتایا کہ 16,000 ایئرپورٹ جو ہے نا فعال ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ گھیرا تنگ۔ ٹائمنگ چیک کریں نا، اب ٹائمنگ چیک کریں، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اب وہ کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو تھوڑے جرائم بتائے ہیں کہ جو پاکستانی امریکہ ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کوئی شباز نامی پاکستانی امریکن وہ اڈیالہ میں ہے، پورا وفد ملنے گیا ہے اڈیالہ میں شباز کو، اور جو امریکہ میں ان کے گھر والوں کو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ انسانی حقوق پاکستان میں دیکھیں، جمہوریت دیکھیں، آپ جمہوریت یاد آ گئی۔ حالانکہ 8 فروری 2000، پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ جو ہے انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے کہ الیکشن ریگڈ تھے، اب یاد آیا ہے۔ اچھا، احمد نورانی کے بھائیوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یعنی اغوا ہوئے، پھر وہ غائب رہے، کتنا عرصہ، بازیاب ہو گئے، اب انہوں نے احمد نورانی کے بھائیوں کا چکر چھیڑ دیا، ذکر چھیڑ دیا ہے۔
ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ 2024 کے الیکشن کو مشکوک قرار دیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جنرل صاحب جو ہے نا وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے رجال کا، حافظ قرآن کا کتنی باتیں کی اور کتنا، اور جرنل کے کریڈٹ پہ ان 3 سال میں ایک چیز ہے، ایک چیز جرنل کے کریڈٹ پہ ہے. وہ کریڈٹ کیا ہے؟ وہ کریڈٹ یہ ہے کہ انڈیا کے 5 6 7 ہمیں نہیں پتا، یہ تعداد بڑھاتا رہتا ہے ٹرمپ، ایئر فورس نے تیار کرا دیے. بس کوئی اچھا کام، ابھی آپ کو بتایا کہ آل ان آل چیف ہوتا ہے، کوئی اچھا کام اس کے علاوہ 3 سال میں ہوا ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ دیں. مئی میں جہاز گرائے ایئر فورس نے، یعنی جو آرمی ہے اس نے کیا کیا جنگ میں؟ یہ جو ہماری زمینی فوج ہے، آرٹلری ہے، انفینٹری ہے، کیا کیا انہوں نے؟ آج کل تو جو وارفیئر ہے وہ تو ہے بھی سارا فضا میں، سارا فضا میں ہے وارفیئر. لوگ کم کر رہا ہے زمینی فوج، سارا چکر میزائلوں کا ہے، سارا چکر جو ہے نا وہ سیٹلائٹس کا ہے. آج کل جو آپ کے نیوکس ہیں، جو ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ بھی لے جاتے ہیں میزائل اپنے ساتھ، وہ بھی لے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ فوجیں تو لوگ شرنک کر رہا ہے، ساری جنگ آنے والی وہ فضا میں ہے، ہوا میں ہے. تو ایئر فورس نے جہاز گرا دیے. یہ کام ہوا ہے جنرل کے 3 سالوں میں، لیکن جنرل کہتا ہے میں رہوں گا. فوری طور پہ آج صابر شاکر صاحب نے جو زبردست ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ عاصم منیر صاحب اگر پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، اگر انہیں ذرا برابر بھی پاکستان سے محبت ہے تو وہ آرمی ہاؤس خالی کر دیں، وہ آرام سے گھر چلے جائیں. استثناء تو ان کو مل گیا ہے، جس نے رہنا نہیں ہے، استثناء نے رہنا نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. استثناء صرف اللہ کی ذات پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اللہ کی ذات پہ. یعنی کئی دفعہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کی درستیاں کی کہ اس معاملے میں یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ کون ہو گیا استثناء لینے والا؟ ان کے پاس ایک ہی حل ہے، بجائے شہباز شریف کی منتیں کرنے کی، بجائے کباڑیوں کے منہ کی طرف دیکھنے کی. یار بندہ نواز شریف کے منہ کی طرف دیکھے کہ میرا کچھ کر دیں. چلیں کلرک کی نوکری ہے اور میں اپلائی کرتا ہوں تو میں منتیں کروں گا کہ جی مجھے نوکری پہ رکھ لیں پلیز. اتنا بڑا عہدہ، پھر فیلڈ مارشلی بھی لے لی، 5واں تارا بھی لے لیا، پھر کباڑیوں کی خوش آمدیں، پھر ان کے پیچھے پیچھے چلنا، پھر ان کے منہ کی طرف دیکھنا. تو ایک راستہ ہے. اب بعض پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکم کا یکا کھیلیں اور نواز شریف سے ہاتھ ملا لیں، اور یقین کریں اگر ملا لیں تو ٹھیک ہے. یعنی 2 برائیوں میں انتخاب کرنا ہو نا آپ کو تو چھوٹی برائی کا انتخاب کر لیں. نواز شریف سے ہاتھ ملائیں، اس سے جان چھڑائیں قوم کی، اس سے جان چھڑائیں قوم کی. اگر وقتی طور پہ ہاتھ ملانا بھی پڑتا ہے اور واقعی آج آفریدی پیغام لے کے گئے تو عمران خان ہاں کر دیں، اس سے جان چھڑائیں. کیونکہ اب امریکن بھی آ گئے میدان میں، اور آپ کو پتہ ہے جب امریکن میدان میں آ جائیں تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے. بہرحال آرمی چیف کے پاس باعزت راستہ ہے کہ وہ آرمی ہاؤس خالی کر دیں، وہ گھر چلے جائیں. ان کو اتنا کچھ ملے گا اور وہ اتنا کچھ اس مسکین قوم سے لیں گے کہ ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.